الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ کے تحت پیغام قرآن کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ دوسرے سپارے کے پہلے ایک پاؤ کے بعد سے لے کر اور تیسرے سپارے کے آدھے تک انشاءاللہ جو مضامین اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جہاں سے آج کل ہم نے بات چھوڑی تھی اور آج ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ابتدا ہوتی ہے آیت البر سے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کے کون کون سی چیزیں نیکی کے اندر شامل ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توجہ دلائی کہ اصل جو نیکی ہے وہ ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عہد کا پورا کرنا ہے، اور نیک اعمال کے کرنے میں اور برے اعمال سے بچنے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ نیکی کی چیزیں ہیں، نیکی کے دروازے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور بہت ہی لطیف پیرائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قصاص عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یار اگلے بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، یا اگر اس نے ایک کا کوئی عضو کاٹا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، پاؤں کاٹا ہے، اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں تو یہ ظلم لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیرایا اپنایا ہے وہ یہ کہ یار یہ قصاص حیات ہے، زندگی ہے تمہارے لیے، اور یہ زندگی تمہارے لیے اس طریقے سے ہے کہ دونوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے۔ اگر یہ قصاص نہ ہو تو وہ جو ظالم ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ کھل جائیں گے اور ان کا ہاتھ اور کھل جائے گا اور ظلم کریں گے۔ تو ان کو اس ظلم سے روکنا یہ عدل کا بالکل عین تقاضا ہے، اور دوسری طرف جو مظلوم ہے اس کو بھی اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ قصاص لینا چاہے، عدل ہے، اس کے ساتھ قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ معاف کرنا چاہے، احسان کا معاملہ کرنا چاہے، تو اس احسان کے معاملے کو بھی کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ بالکل احسان کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وصیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے وقت آ گیا ہے، تمہیں لگتا ہے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور ذمہ داریاں ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگلی پل کا نہیں پتہ، تو اگر ابھی بھی میرے ذمہ کوئی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے ادائیگی کرنی، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کوئی اور حق ہے، تو اس کا لکھ لینا لازمی ہے۔ تو اس وصیت کے احکام کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر روزوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے فرض کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور برائیوں سے بچے۔ اور روزے کی خاصیت یہ ہے کہ روزے میں انسان کھانے پینے سے رکا ہوا ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے، یعنی حلال کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ جب اس چیز کی طاقت انسان میں آگے کہ ایک وقت کے لیے حلال کاموں سے رک رہا ہے، تو جب باقی جو حرام کام ہیں ان سے رکنا اور آسان ہو جاتا ہے، تو ایک مشق ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرمایا ہے۔ روزے کے اس حوالے سے بھی احکام بیان فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہے جو کہ بڑی عمر کا ہو گیا یا مریض ہے، اور اس کا پھر دوبارہ اتنی طاقت اس میں نہیں آ پائی کہ وہ روزے رکھ پاتا، تو وہاں پر فدیے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کھانے پینے کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ یار یعنی حلال کمائی کی جائے اور حرام سے بچا جائے، غلط طریقوں سے، رشوت کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، دیگر چیزوں سے، اس کو قرآن کا جو اصطلاح ہے اکل بالباطل کے دیگر باطل طریقے سے جو کھانا، اس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے عرض کیا کہ مدنی صورت سورہ بقرہ، تو اس میں پھر جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس پر ابھارا کہ ہم جو مسلمان جہاد کی طرف آئیں، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں، اور فرمایا کہ یہ ایک چیز جو تمہیں بری لگتی ہے لیکن یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات بری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ایک سوال جو کہا کرتے تھے کہ یہ چاند ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ جو چاند کا کم زیادہ ہونے اللہ کی نشانی میں سے مزید یہ کہ اس کے ذریعے سے تمہیں مہینوں کے اور مختلف جو ایونٹس کہہ لیں وہ آتے ہیں. مثال کو ہمارے جو اسلام ہے اس میں رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے, حج کا تعلق چاند کے ساتھ ہے, زکوٰۃ کا جو سال پورا ہوتا ہے اس کا تعلق چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ تاکہ یہ کیلکولیشنز وغیرہ پوری ہو سکیں. اور مزید پھر اس کے ساتھ ہی جو ایک اہم عبادت حج کی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے موضوع سخن موڑ دیا کہ انسانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ جب اگر ان کے پاس استطاعت ہے, مسلمانوں کے پاس استطاعت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں. اور حج کے حوالے سے پھر مختلف احکامات دیے, جس سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حج کے اندر آپ یعنی کوئی رفث فسوق یعنی کوئی برا کام نہیں کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے, اور اخلاص کے ساتھ جو ہے یعنی حج کرنا ہے. پھر زمانہ جاہلیت میں کچھ رسومات تھی جو حج کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی اور اصل دین ابراہیمی کا حصہ نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی ہے. جیسے یہ جو عرب قریش تھے یہ وقوف عرفہ نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے. تو اس بات کو بیان فرمائے گا بھی جس طرح کے لوگ جو ہے وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی وقوف عرفہ کریں. اسی طریقے سے مینا کے اندر یہ لوگ اپنے پچھلے جو آبا تھے اور اپنے بزرگ تھے ان کے قصے کہانیاں سناتے تھے, اور تو اللہ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو مواقع ہیں حج کے, یہ سارے اللہ کے ذکر کے مواقع ہیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کیا جائے, جو اپنے ان کا ذکر نہ کیا جائے اپنے باپ دادا پردادا کا, بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مواقع ہیں, اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے. اس کے بعد پھر اب خانگی زندگی کے احکامات کی طرف جب قرآن کا رخ مڑتا ہے تو اس میں نکاح ایک اہم عبادت ہے تو اس کے اور موقع ہے. اس کے حوالے سے یہ بات بتا دی کہ اصل جو آپس میں نکاح ہے اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے, لہذا مشرک عورت مرد ان کا مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس بات کو بیان فرما دیا. اہل کتاب اگر وہ واقعتاً اپنے مذہب پر ہے, شرک نہیں کر رہا ہے, تو وہاں پھر ان کی عورتوں سے ایک مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ دین کو ہی ترجیح دینی چاہیے, اور ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی اگلی ترجیح دین ہونی چاہیے کہ ایک دیندار ماں ایک دیندار خاتون سے نکاح کیا جائے تاکہ اگلی نسلوں کی تربیت بہتر ہو سکے. صرف بچوں کی پیدائش نکاح کا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک اچھی نسل فراہم کرنا یہ نکاح کا مقصد ہے. لہذا جب بھی نکاح کا معاملہ ہو تو وہاں پر ترجیح اس بات کو ہو کہ دیندار کے ساتھ نکاح کیا جائے, چاہے ہم اپنے لڑکے کا رشتہ دیکھ رہے ہوں یا لڑکی کا دیکھ رہے ہوں, تو دیندار جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی زیادہ بہتر انداز میں اس رشتے کو نبھا سکتا ہے. اس کے بعد پھر عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں اس کو طرف قرآن لے کے گیا. قرآن کسی بات کو کرنے میں شرماتا نہیں ہے کہ ان مخصوص ایام کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کی ممانعت آ گئی. مزید اس کے اندر قرآن ناپاکی کی حالت ہے, قرآن کی تلاوت کی ممانعت آ گئی, قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. ہاں البتہ ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں, تو اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد قسم کھانا, اس کے احکام کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ قسم کی مختلف صورتیں ہیں. تو اگر کسی چیز کے جو کبھی ہوئی نہیں اور کرنے کی قسم کھائی گئی اور وہ نہیں کی گئی, قسم توڑ دی گئی, تو اس کے کفارے کا ذکر ہے. اور اگر کوئی فضول قسم, ایک چیز جو کہ ماضی میں ہو چکی ہے اس کے لیے کوئی قسم کھائی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے. قسم کی ایک خاص صورت وہ جو میاں بیوی کے آپس میں ہوتی ہے وہ یہ کہ میاں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا, تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے. تو اس کا حکم بیان کیا. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ عورت اٹکی رہتی تھی, یعنی کیا ہے کہ مرد نے قسم کھا لی کہ میں قریب نہیں آؤں گا اور عورت کا نکاح باقی ہے اور اٹکی رہتی تھی. قرآن نے کہا کہ نہیں, اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور 4 مہینے گزر گئے تو اس کے اوپر ایک طلاق واقع ہو جائے گی. تو ایلا کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی بیان فرمایا. پھر نکاح کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے رشتے ہیں یہ, اور یہ رشتہ بہتر انداز میں نہیں چل رہا, تو وہاں پر اگلا آپشن بھی قرآن نے دے دیا کہ طلاق اور خلا کی صورت ہو سکتی ہے. اور پھر طلاق کے احکام بیان فرمائے کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں وہاں پر رجوع ہو سکتا ہے, اگر 2 سے زیادہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس صورت میں اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. زمانے جاہلیت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کئی 100 طلاقیں دے دیتے تھے, اس کے بعد بھی رجوع کر لیا کرتے. تو اسلام نے حد بندی کر دی کہ 3 طلاق تک آپ دے سکتے ہو, اور ہونا تو یہ چاہیے, جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ بس 1 طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم مختلف پروگرام مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ طلاق 3 ہی ہوتی ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے, 1 طلاق بھی اگر دے دی اور عدت گزر گئی, وہ عورت فارغ ہو گئی, اور لیکن اس میں یہ آپشن موجود رہتا ہے کہ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے. 1 اور 2 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے, لیکن 2 کے یعنی 3 طلاقیں اگر دی اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا.
اس کے بعد اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ پھر طلاق دے، عدت گزارے، پورا ایک مرحلہ گزارنے کے بعد دوبارہ آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، تو وہ صورت ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جہاد کی ترغیب کے حوالے سے دو واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ایک بس یعنی عام طور پہ انسان جہاد پہ کیوں نہیں جاتا کہ یار مر جاؤں گا، تو قرآن نے ایک موقع ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جہاں ایک جگہ پہ طاعون آ گیا تھا۔ طاعون ایک وبائی بیماری تھی، اور اللہ معاف فرمائے کہ کرونا بھی ایک بیماری ہے لیکن وبائی ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن اتنی سخت نہیں ہے کہ مرنا یقینی ہو، لیکن وہ طاعون کی بیماری ایسی تھی جس میں مرنا یقینی۔ تو ایک جگہ پر طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ بھاگ کر دوسری جگہ چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، یعنی فرشتے کے ذریعے سے، تو سارے وہاں مر گئے۔ تو جب موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ موت آ کر رہے گی، آپ بھلے اس موت سے کتنا ہی بھاگو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس موت سے ڈرتے ہوئے تم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے، وہ موت آ کر رہے گی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ایک اور قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اسی حوالے سے، جالوت اور طالوت، جس میں طالوت جو ہے وہ ایک وہ آدمی تھے جو شخصیت تھے جو کہ ایمان پرست تھے اور توحید پرست تھے، دوسری طرف جالوت کا لشکر تھا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور طالوت کو جب مقرر کیا گیا سپہ سالار، تو اس وقت کے جو بڑے مالدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ اس بندے کو کیوں مقرر کیا جا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اصل جو ہے وہ علم اور اسی معاملہ فہمی، اس قسم کی چیزیں اصل ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو مالدار ہو اسی کو سپہ سالار بنایا جائے، جس کے اندر اس فن کی مہارت ہے اور علم ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو سپہ سالار بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے آخر میں نقل فرمایا۔ تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تو تیسرے سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو فرق کرتے ہیں، یہ جو اپنے یہودی اور نصرانی، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی علیہ السلام کو عیسائی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفریق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تفریق کو ختم کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول ہیں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب کے سردار ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، تو ہر ایک کی اپنی ایک درجہ ہے، ان درجات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی سب سے قیمتی آیت جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ اسی تیسرے سپارے کی ابتدا کے اندر ہی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے اس شروع میں تیسرے سپارے کے شروع میں بیان فرمائے، جس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے جب اس کو نمرود کو دعوت دی کہ جو ہے تم دین حق کی طرف آ جاؤ، تو اس وقت اس نے کہا کہ جو ہے میں ہی رب ہوں اور میں ہی اس سورج کو نکالتا ہوں اور دیگر کام کرتا ہوں، اور بات بھی یہی تھی کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تو وہیں وہ چپ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بس وہی بالکل پاگل ہو گیا کہ اب کیا جواب دوں۔ اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی کے اوپر گزر ہوا تو وہ بالکل ختم تھی، تو ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے سمجھے موت دے دی یا سلا دیا۔ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جب وہ زندہ ہوئے تو دیکھا کہ ان کا جو کھانا تھا وہ اب تک بھوسا نہیں تھا، جبکہ جب اپنے جو سواری تھی ان کے خچر یا گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں ہو گیا، تو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایک دن میں زندہ ہو گیا، 2 دن میں جو ہے میں جاگ کے آؤں گا، لیکن وہ 100 سال کا عرصہ گزرا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اور ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ آپ کس طرح لوگوں کو زندہ کریں گے؟ ایسا نہیں کہ میں آپ پہ ایمان نہیں رکھتا، میں چاہتا ہوں کہ نظروں سے دیکھ لوں کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ بہت مانوس کر لو، اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، 4 پہاڑوں پہ جا کر اس کو رکھ دو اور پھر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مکس کر دیے، اس کے بعد جب بلایا تو سارے زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عین الیقین کروا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد اس صورت کا موضوع سخن ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ اس وقت یعنی بڑا اہم موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ مالدار ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کامیاب آدمی ہوں، اور غریب ہونے اس بات کی گارنٹی نہیں کہ میں ناکام ہوں۔ اصل کیا اللہ کے حکم
اور مالداروں پر زیادہ ذمہ داری اس معنی میں آتی ہے کہ ان کو فرائض بھی پورے کرنے، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اگر ضرورت ہے مال کے خرچ کرنے کی تو وہ مال کے خرچ کرنے کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، سخاوت کا معاملہ کرنا چاہیے، کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4-5 رکوع اسی کے اوپر جو ہے اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ لے کے جاتے رہے، اور اس میں مختلف انداز میں کہ ہاں بھائی مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اس سے جو 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے، یعنی ایک کا اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ مثال دی کہ یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک کھیت ہے جس میں دانہ ڈالا اور سبز ہو گیا، اور پھر اس میں لیکن اس بات سے بھی بچنا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی، دوسرے کو تکلیف نہیں دینی کہ جس پر خرچ کیا ہے اب اس کو جو ہے ہم احسان جتلا رہے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس بات کو بھی بتایا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ سے اس کا اجر چاہنا، کسی اور سے اس کا اجر نہیں چاہنا۔ ایک طرف مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں، اور دوسری صفت جو ہے وہ یہ کہ سود خوری کی، کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا اور اس پر اللہ اجر چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سود خوری کیا ہے کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے اس میں اضافہ کر کے، تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کہ سود کھانا منع ہے، اور سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دھمکی دی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو۔ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ سود کے خاتمے کی جو ذمہ داری ہے وہ جس طریقے سے حکومت کی، اسی طرح ہماری بھی ہے۔ ہم اپنے انفرادی معاملات کے اندر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں سود خوری کے اندر مبتلا ہیں، سود کے کھانے میں مبتلا ہیں، تو بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ جو بندہ سودی معاملات کے اندر پڑ رہا ہو۔ اس کے بعد پھر دیگر تجارت کے احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی تم معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کوئی ادھار کا معاملہ ہے تو اس میں تم رہن رکھ سکتے ہو، گروی رکھ سکتے ہو، کوئی سیکیورٹی رکھ سکتے ہو، اس کی اجازت دی گئی۔ اور مالی معاملات میں اس شفافیت کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت مداینہ ہے کہ اگر تم کسی کو ادھار کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو، اس پہ گواہ بنا لیا کرو، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کتنا اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپس کے معاملات شفاف ہونے چاہیے۔ سورہ بقرہ کے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکامات سورہ بقرہ میں نازل فرمائے، تو کئی دفعہ آتا ہے کہ اتنے سارے حکم عمل کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو مکلف بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حکم دے رہے جو کر سکتے ہو۔ ایسے کام کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے کہ جس کو تم کر نہیں سکتے۔ تو اور آخر میں پھر ایک بہت پیاری دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام فرمائے کہ اللہ جو ہم سے کوئی درگزر فرمائیے اور ہمارے جو لغزش اس کو معاف فرمائیے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے سب ٹھکانہ اور اصل آپ سے ہی ہم ہر چیز مانگتے ہیں کرتے ہیں، تو اور آپ ہماری مدد بھی کیجئے، ہمیں کامیاب بھی کیجئے۔ ان دعاؤں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام فرمائے۔ اگلی صورت سورہ آل عمران ہے، اس کا بھی ایک رکوع انشاءاللہ۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، آل عمران اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر عمران جو ہے حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان کے والد کا نام ہے، تو چونکہ آل عمران کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے تو اس لیے سورہ آل عمران ہے۔ یہ بھی قرآن کی دوسری بڑی صورت ہے کہ اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، یعنی پہلی بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، دوسری بڑی صورت سورہ آل عمران ہے۔ ابتدا اس کی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح سورہ بقرہ کی ہوتی ہے کہ الف لام میم کے ساتھ، یعنی حروف مقطعات کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آل عمران کی بھی سورہ بقرہ کی طرح، اور قرآن کی حقانیت سے اللہ تعالیٰ اس بات کو ابتدا فرماتے ہیں، اور آگے جا کر پھر اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں 2 طرح کے آیات ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور متشابہات کے معنی وہ ہیں کہ وہ آیات ہیں جس کے معنی واضح نہیں ہیں۔ دونوں طرح کے آیات ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو محکمات ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے جو صاحب ایمان ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ محکم آیات کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اپنے عمل اور نصیحت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے دل کے اندر اپنے کجی ہوتی ہے اور جو اپنے عمل سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ متشابہات کو اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف مقطعات الف لام میم ہے، اس کے معنی نہیں معلوم، قرآن میں یہ کہیں ید اللہ کہا، کہیں
روح اللہ کہا، اب اس کے کیا معنی؟ جیسے اب عیسائی روح اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہو گئے، تو حالانکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کیا معنی کہ اللہ کی روح۔ تو یہ جو آیات ہیں متشابہات، تو وہ لوگ جو کہ عمل نہیں چاہ رہے ہوتے اور جن کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے دور بھاگیں، تو متشابہات کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے مطلب کے معنی اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محکم آیات سے جو ہے کے اوپر توجہ دیں، اور اس سے جو آنے والی نصیحت ہے اور اس سے حاصل ہونے والی ہدایت ہے اس پر ہم عمل کریں۔ پھر غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، مدنی صورت ہے، اس کا کچھ حصہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، تو اس کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کی خوش نمائی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو زینت بخشی ہے کہ مال و اسباب کے ساتھ اپنے گھوڑے ہو گئے، سواریاں ہو گئی، وہ مختلف چیزیں یعنی جو خوشنما لگتی ہیں، بڑی جو ہے آج کل کے زمانے کے میں بات کروں تو بڑی بلڈنگیں ہو گئی، بڑی اچھی کاریں ہو گئی، یہ سب خوشنمائی کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اس دنیا میں رہ جانے والی ہیں، اصل تو معاملہ آخرت کا ہے۔ تو یہی آج کے ہمارے جو حصہ تھا اس کا پیغام ہے کہ دنیا بے ثبات ہی ہے، دنیا جو ہے ناپائیدار ہے اور ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت اصل ہے۔ تو ہم آج یعنی قرآن سے اس تعلق اس پیغام کو ہم حاصل کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں کہ ہر معاملے کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ رہے گی، وہ اعمال کریں جس کے نتیجے میں ہماری آخرت اچھی ہو جائے، چاہے اس کی وجہ اگر تھوڑا بہت دنیا کا ہمیں نقصان ہو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔